قبائل کو دعوت اسلام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا جب حج کا زمانہ آتا اور عرب کے قبائل ہر طرف سے آ کر مکہ کے آس پاس اترتے تو آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے اور تبلیغ اسلام فرماتے۔ عرب میں مختلف مقامات پر میلے لگتے تھے جن میں دور دور کے قبائل آتے تھے۔ آپ ان میلوں میں بھی جاتے اور اسلام کی تبلیغ فرماتے۔ ان میلوں میں سے عکاظ جو اہل عرب کا قومی اور علمی دنگل تھا اور مجنہ اور ذوالمجاج کا نام خاص طور پر مشہور ہے۔ قبائل عرب میں سے بنو عامر، محارب، فزارہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، ابس، بنو نضر، کندہ، کلب، حارث بن کعب، عذرہ، ہزارمہ مشہور قبائل ہیں۔ ان سب قبائل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن ابو لہب ہر جگہ ساتھ ساتھ جاتا اور جب آپ کسی مجمع میں تقریر کرتے تو برابر سے کہتا کہ دین سے پھر گیا ہے اور جھوٹ کہتا ہے۔ بنی حنیفہ یمامہ میں آباد تھے۔ ان لوگوں نے نہایت تلخی کے ساتھ جواب دیا۔ مسیلمہ کذاب جس نے آگے چل کر نبوت کا دعویٰ کیا اسی قبیلے کا رئیس تھا۔ قبیلہ بنو زحل بن شیبان کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مفروق سے کہا، تم نے کسی پیغمبر کا تذکرہ سنا ہے؟ وہ یہی ہے۔ مفروق نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کر کے کہا، برادر قریش، آپ کیا تلقین کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا ایک ہے اور میں اس کا پیغمبر ہوں، اور یہ آیتیں پڑھیں۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ ترجمہ: آپ ان سے کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرنا، اولاد کو افلاس کی وجہ سے قتل نہ کرنا، ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی، اور بے حیائیوں کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ، اور جس نفس کا خون اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہ کرنا مگر کسی حق کی بنا پر۔ ان باتوں کا اللہ تم کو تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مفروق کے علاوہ اس قبیلے کے رؤسا مسنہ اور ہانی بن قبسیہ تھے اور وہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ان لوگوں نے کلام کی تحسین کی لیکن کہا کہ مدتوں کا خاندانی دین دفتن چھوڑ دینا اعتقاد کی کمزوری ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسرا کے زیر اثر ہیں اور معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم اور کسی کے اثر میں نہ آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی راست گوئی کی تحسین کی اور فرمایا کہ خدا اپنے دین کی آپ مدد کرے گا۔ قبیلہ بنو عامر کے پاس گئے تو ایک شخص نے جس کا نام بحیرہ بن فراس تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر سن کر کہا، یہ شخص میرا ساتھ دے تو میں تمام عرب کو مسخر کر لوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم آپ کا ساتھ دیں اور آپ اپنے مخالفوں پر غالب آ جائیں تو کیا آپ کے بعد ریاست ہم کو ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب اللہ کے ہاتھ ہے۔ اس نے کہا، ہم اپنا سینہ عرب کا ماجگاہ بنائیں اور حکومت غیروں کے ہاتھ آئے، ہم کو یہ غرض نہیں۔